بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ یہ میرا 9 ٹیوٹوریل سیشن ہے۔ ٹیمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی آگے چلتے ہیں، جی شروع کرتے ہیں بس۔ جی K2 ماؤنٹین رینج، K2 کون سے ماؤنٹین رینج میں واقع ہے؟ K2 ان وچ ماؤنٹین رینج؟ تو یہ کراکورم ماؤنٹین رینج میں واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ناگا پربت جو ہے نا وہ کون سی ماؤنٹین رینج میں ہے؟ تو وہ ہے ہمالیہ ماؤنٹین رینج میں واقع ہے۔ اور اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ درچمیر کون سے ماؤنٹین رینج میں واقع ہے؟ تو وہ ہندوکش ماؤنٹین رینج میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورکھ ہل جو ہے نا وہ کون سے ماؤنٹین رینج، وہ کون سے ہلز میں وہ واقع ہے؟ یعنی کہ وہ کرتار ہلز میں واقع ہے۔ کرتار جو ہے نا وہ ہلز جتنی بھی ہے وہ سندھ میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ سندھ ساگر دوآب لائز بٹوین، جو دوآب ہوتا ہے وہ دو سمندر یعنی دو دریاؤں کے درمیان کا جو وہ ہوتا ہے، جو زمین وغیرہ وہ ہوتی ہے تو اس کو دوآب کہا جاتا ہے۔ تو سندھ ساگر دوآب جو ہے نا وہ کدھر واقع ہے؟ تو وہ واقع ہے رائیور سندھ اور رائیور جہلم کے درمیان وہ واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ چاچ داب لائز بٹوین رائیور چناب اینڈ رائیور جہلم، یہ چناب اور جہلم کے درمیان ہے چاچ۔ تو یہ دیکھیے جی، پہلے چاچ چھا یعنی کہ چناب سے، اور جے جو ہے نا وہ جہلم سے لیا ہوا ہے۔ اب سندھ ساگر کا کوئی فارمولہ نہیں بنتا، چاچ کا فارمولہ بن سکتا ہے۔ یہ سی ایچ جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے چناب سے، اور جے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے جہلم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ رچنا دوآب جو ہے نا وہ لائز بٹوین رائیور راوی اینڈ چناب۔ یہ دیکھیے جی رچنا، تو یہ جو ری جو لیا ہوا ہے یہ راوی سے لیا ہوا ہے، اور چی جو لیا ہوا ہے یہ چناب سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح باری دوآب جو ہے نا وہ لائز بٹوین، تو باری جو دوآب ہے وہ لائی کرتا ہے کتنے؟ بیاس اور راوی کے درمیان۔ تو یہ دیکھیے بی جو لیا ہوا ہے وہ بیاس سے لیا ہوا ہے، اس طرح آر جو لیا ہوا ہے وہ راوی سے لیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔ تو بل پاس بائی پارلیمنٹ از اپرووڈ بائی، تو جب بل پاس ہوتا ہے پہلے مطلب دو ہاؤسز ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ایک ہے سینٹ اور ایک ہے نیشنل اسمبلی۔ اگر بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے تو پھر سینٹ چلا جاتا ہے، اور پھر اپروو کرنے کے لیے کس کی کنسنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ تو وہ جو کنسنٹ وہ پریزیڈنٹ صاحب کی کنسنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور اگر بل سینٹ سے پاس ہو گیا تو پھر نیشنل اسمبلی جائے گا، اور پھر جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کے پاس۔ لیکن جو پاسڈ ہوا ہے، جو اپروو اتھارٹی ہے جس نے اپروو کرنا ہے وہ ہے جی پریزیڈنٹ صاحب۔ اس طرح ہو گرانٹس پارڈن اور کمیوٹ سینٹینس پاس بائی کورٹ، اگر کورٹ یعنی سپریم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی کو کوئی سزا دیتا ہے تو وہ کون جو ہے نا اس کو معاف کر سکتا ہے؟ تو وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہو لیڈس ان اے سیشن یعنی نیشنل اسمبلی سیشن انڈر دی پریزیڈنسی آف اسپیکر، اسپیکر کی صدارت میں کون نیشنل اسمبلی کو لیڈ کرتا ہے؟ تو وہ ہے پرائم منسٹر صاحب۔ زیادہ تر جو پریزیڈنٹ وہ تھوڑا سا سینٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور جو پرائم منسٹر ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہو از ایکٹنگ پریزیڈنٹ ان دا ایبسنس آف پریزیڈنٹ، صدر کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے سینٹ چیئرمین جو ہے نا وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہو از ایکٹنگ پرائم منسٹر ان دا ایبسنس آف پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے جی۔ تو اتنا ہی تھا اس ٹیوٹوریل میں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔ اپنے دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ جی۔